بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل، اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ سعید بلوچ صاحب، جی بولیں۔ میاں نواز شریف نے اب سے کچھ دیر پہلے قوم سے خطاب فرمایا، اور اسی طرح خطاب فرمایا جیسے عمران خان خطاب کرتے تھے، پارٹی کا جھنڈا، قومی جھنڈا درمیان میں بیٹھے، لیکن فرق یہ تھا کہ انہوں نے تقریر پرامپٹر سے کی ہے، وہ زبانی کرتے تھے، یہ پرامپٹر سے تقریر کی گئی ہے۔ اور اس پوری تقریر میں سارے صحافی ابھی تک سر کھجا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہنا کیا چاہتے تھے بھائی آپ، وہی کچھ، بدلہ نہیں لینا چاہتا، میری والدہ کا ایسے انتقال ہوا، میری وائف کے ساتھ مجھے ٹائم نہیں گزارنے دیا گیا، مجھے جیل میں ڈال دیا گیا، مریم کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے علاوہ تقریر میں کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ دوسری جانب ان کی تقریر سے کچھ دیر پہلے شیر افضل مروت، جو پی ٹی آئی کو پورے اس وقت موٹیویٹ کر رہے تھے، حرکت میں لائے ہوئے تھے، کنونشنز کر رہے تھے، اس میں بڑی کارروائی یہ ہوئی کہ جو ہی وہ پنجاب میں آئے ہیں، لاہور میں آئے ہیں، تو ان کو حراست میں لے لیا گیا اور کوٹ لکھپت جیل میں ڈال دیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ کیا کہیں گے یہ دونوں چیزیں کتنی انٹر لنکڈ ہوتی ہیں؟ کیا کسی خواہش پر یہ سب کچھ کیا گیا؟ اور شیر افضل مروت کی گرفتاری کے بعد کیا پی ٹی آئی کے لوگ گھر میں بیٹھ جائیں گے؟ کوئی ورکرز کنونشن نہیں ہوگا، کوئی جھنڈا نہیں نظر آئے گا؟ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب تقریر کیا کرتے تھے نا یہ رجیم چینج کے بعد، تو ہمارے جو نون لیگی میڈیا کے صحافی دوست ہوتے تھے تو وہ طنز کیا کرتے، یار ایک ہی تقریر بار بار کر رہے ہیں، اب تو عمران خان صاحب کی تقریر بھی ہمیں یاد ہو گئی ہے، یہ وہ نا اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو میرے خیال میں وہ عمران خان صاحب کو نا وہ ٹائم شاید بہت زیادہ ان کے پاس تھا وہ تقریر کرنے کا، اور پھر لوگوں کو یہ طنز کرنے کا ان کو موقع ملا۔ لیکن نواز شریف صاحب کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک میرے خیال میں صرف 2 بار یہ جسارت کی ہے، نہیں گفتگو کی ہے، جسارت تو نہیں کہنا، ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ جسارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا، انہوں نے وہ جو تقریر کی ہے نا 2 بار شاید کی، اور 2 بار کے بعد ہی لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یار انہوں کو کچھ بھی نہیں بولنے واسطے، کیونکہ شاید خاقان عباسی صاحب کا بھی سال یہ نکال دیتے ہیں اور اپنے بھائی کا بھی 1.5 سال نکال دیتے ہیں، اور باقی ساری حکومت یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے کیا بس وہی پی ایم ایل این کی حکومت تھی، یہ جو سال ان کا اور 1.5 سال ان کا، ان کو وہ کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے یار میاں صاحب۔ تو پھر یہ تو زیادتی ہے نا کہ آپ اپنی پارٹی کے اپنے ہی لگائے ہوئے 2 وزرائے اعظموں کو آپ وہ کسی کھاتے میں نہیں لاتے۔ دنیا کا بہترین ایڈمنسٹریٹر آپ کا بھائی جو انتہائی برے طریقے سے کو سجاتا رہا، فلاپ ہوا، اور سر ایسے منحوس تھے کہ جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی، قسم لے لیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ لائٹیں بند ہو گئی تھیں، وہ اندھیرا ہوتا تھا شام مغرب کے بعد سے۔ ایک ایسی عجیب سی نحوست اسلام آباد کے اوپر میں نے مسلط ہوئی محسوس کی ہے، دیکھی ہے کہ یار یہ چیز پہلے نہیں تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ جو چیز یہ عمران خان صاحب کے اوپر جو طنز کرتے تھے، یہ وہی چیزیں اب ان کو پلٹ کے آ رہی ہیں۔ عمران خان مطلب ان کے پاس یار اتنا بھی وہ کوئی ڈیفرنٹ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے تقریر کرنی ہے اور کوئی اس کا وہ بیٹھنے کا کوئی پیچھے جھنڈے وہی کوئی چینج کر لیں یار، ٹھیک ہے۔ تو وہ پیچھے وہی عمران خان صاحب کا، جیسے ان کا ایک سائڈ پہ پاکستان کا جھنڈا ہوتا تھا، دوسری سائڈ کے پی ٹی آئی کی ڈائریکٹر نے تصویر بھی اپنی شیئر کی، اور اس کے اوپر بھی یہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے نا یہ طنز کیا کرتی تھی کہ یہ آپ وزیر اعظم نہیں ہیں کہ ابھی بھی آپ پیچھے جھنڈے لگا کے تو وہ تقریر کرتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کو بھی اب وہی کرنا پڑ رہا ہے۔ اور مزے کی بات ایک اور میں نے نوٹ کی، وہ جو پیچھے جھنڈے لگائے ہوئے تھے وہ استری بھی نہیں کیے ہوئے تھے، وہ اسی طرح کی سلوٹیں پڑی ہوئی تھی، اسی طرح کی سلوٹیں ہیں یار۔ کم از کم آپ وہ تو کوئی استری مار لیتے، وہ کوئی پلاسٹک والے لے لیتے جو کم از کم تھوڑے سے خوبصورت لگتے۔ میرے خیال میں جو عمران خان صاحب کے تھے نا وہ تھوڑے سے بڑے مہنگے لیے ہوں گے، وہ مہنگے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی ایک سلیقے کے ساتھ وہ چیزیں کی ہوئی تھی، نظر آتا تھا۔ اور دیکھیں کہ میرے خیال میں نواز شریف صاحب کا وہ کیمرہ بھی اچھا نہیں تھا، عمران خان صاحب لائٹنگ کا بھی خیال رکھتے تھے، ان کو بڑا بھائی دیکھیں آپ نے قوم سے خطاب کرنا ہے تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں، تو اب یہ انہی کو کاپی کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو یار بتائیں پی ٹی وی نے کیوں نشر کیا؟ پی ٹی وی نے وہ اپنے تقریر میں خود بول کے کہہ رہے ہیں میں ابھی تاحیات نااہل ہوں، اس کی تقریر چلا رہے ہیں۔ میرے خیال میں نواز شریف صاحب ذہنی طور پر نواز شریف صاحب میرے خیال میں درست حالت میں نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب کہ یار وہ ابھی تک اس ٹراما سے ہی نہیں نکل سکے کہ مجھے کیوں نکالا، تو بتائیں تو اب آپ چلیں آپ بتا دیں اب آپ کو کیوں لایا گیا، اب یہ کیوں یہ بتا دیں، اب ان سے یہ پوچھے نا کوئی صاحب سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے نا۔
تو وہ اپنے تو یہی کہتے ہیں مطلب کہ یار آپ سال عباسی صاحب خاقان عباسی صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم رہے, 1.5 سال آپ کے بھائی صاحب رہے, ہر اہم میٹنگ اجلاس میں آپ شریک ہوتے تھے, آپ سے ہر اہم فیصلے کی منظوری لی جاتی تھی, کابینہ اجلاس کئی بار لندن میں ہوئے آپ اس میں شریک ہوتے تھے, پٹرول کی قیمتیں بڑھانے تک کے جو فیصلے ہوتے تھے اس میں تو آپ شریک ہوتے تھے, اور آپ قیمتیں بڑھانے کے خلاف احتجاجاً اٹھ کر چلے جاتے تھے اور آپ منظوری نہیں دیتے تھے, اور بعد میں 30-35 روپے اضافہ ہو جاتا تھا. تو بھئی یہ سارے کام تو آپ کرتے رہے ہیں, اب آپ عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ, اور دیکھیں نا کہ وہ 1.5 سال یہ جو پچھلا ہے یہ تو ذکر بھی نہیں کرتے, بس یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہوئی مہنگائی, او بھئی کیوں ہوئی آپ بتائیں. پھر پکڑے انہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, یہ بھی کہتے ہیں. ہاں پھر بھائی جان آپ کے اپنے بھائی پکڑے جاتے ہیں اور آپ خود پکڑے جاتے ہیں, اور پی پی کے وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں کیونکہ پی پی کی حکومت میں 90 کی دہائی میں آپ نے آئی پی پی یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس لگائے تھے جو آج بڑھتے بڑھتے جن کی صرف سالانہ کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ 2500 ارب روپے سے زائد ہو چکے ہیں. بجلی ڈومیسٹک جو کمرشل کسی زمانے میں 20-25 روپے یونٹ ہوا کرتا تھا, وہ ڈومیسٹک میں اب ہمیں 80-90 روپے یونٹ گھر میں پڑ رہا ہے, اور ہر 1-2 مہینے کے بعد اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. گیس ابھی پچھلے 1 مہینے پہلے گیس جو ہے وہ 200% آپ نے مہنگی کی ہے. تو یہ تسلسل نگران حکومتیں تو آپ کی حکومت کا تسلسل ہے, آپ کے کیے ہوئے سارے یہ کام ہیں, اور معاملہ یہ ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی بیانیہ ہے, نہ مطلب کہ یار ان کے پاس تقریر کرنے کو بھی کچھ نہیں ہے. مجھے بتائیں یہ سیاسی بیانیہ یا انتخابی بیانیہ کس بنیاد پہ بنائیں گے؟ ان کے ہاتھ پاؤں انہوں نے خود باندھے ہیں, انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں خود توڑے ہیں, اور اب یہ کہ ایسی مشکل صورتحال میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کوئی مرتبان ٹائپ کوئی چیز ہے, اور یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ پھنس چکے ہیں. ہاتھ بھی ان کے اندر ہیں, ٹانگیں بھی ان کی اس کے اندر پھنسی ہوئی ہیں, اور آدھا دھاڑی ان کا باہر ہے, اور نہ یہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں, کھسکا سکتے ہیں, باہر نکال سکتے ہیں, اور یہ اسی حالت میں اب اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. بس یہ ہے کہ سانس چل رہی ہے اور اس کے علاوہ ان سے کچھ ہو نہیں پا رہا. اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ یہ شیر افضل مروت صاحب آج لاہور گئے, اور وہاں ان کے ساتھ جو ہے وہ بدماشی کرتے ہوئے ریاستی اداروں نے ہاں اور پولیس نے جو ہے وہ ان کو گرفتار کر لیا ہے. اور دیکھیں کہ ابھی تک میرے خیال میں جب سے عمران خان صاحب گرفتار ہوئے اس سے بھی پہلے لاہور میں جو مینار پاکستان پہ آخری جلسہ ہوا تھا وہ غالباً 16 مارچ کو ہوا تھا, جب عمران خان صاحب کے گھر پہ 8 مارچ کو توڑ پھوڑ کی گئی, حملہ کیا گیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم 16 مارچ کو جلسہ کریں گے. 16 مارچ کو آخری جلسہ لاہور میں عمران خان صاحب نے مینار پاکستان پہ کیا تھا, جو رات 2:30 بجے انہوں نے تقریر کی تھی, اور اس وقت بھی پنڈال جو ہے وہ بھرا ہوا تھا. عورتیں, بچے, فیملیز, شیر خوار بچے بھی لوگ لے کے فیملیز کے ساتھ وہاں پہ آئے ہوئے تھے. اور اس کے بعد سے اب تک کوئی جلسہ لاہور میں نہیں ہوا, پنجاب میں نہیں ہوا, اور اس کے باوجود آج ضلع لاہور کا سروے آیا, پی ٹی آئی 61% پہ کھڑی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کوئی جلسہ نہیں ہے, فسطائیت ہے, کوئی اہم لیڈر سامنے موجود نہیں ہے. اور خواتین بھی آپ دیکھیں کہ ظلم جبر سارا پنجاب کے اندر ہوا ہے, سب سے زیادہ پکڑ دھکڑ پنجاب میں ہوئی ہے. عورتوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنے کے جو کرتوت ہیں, سیاہ کارنامے ہیں, وہ بھی پنجاب کے اندر ہوئے. سیالکوٹ میں عثمان ڈار کی والدہ اور بہن کے ساتھ بدترین جو ہے وہ ان کی ہراسگی کی گئی, ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا. پھر فیصل آباد میں فروخ حبیب کی بہن کے بارے میں ہمیں پتہ چلا, ایک اور فیصل آباد کے وہ وکیل تھے جو گھر میں موجود نہیں تھے تو ان کی بہن کو پکڑ کے تھانے لے کے گئے تھے. تو یہ ساری بے شرمیاں, بے غیرتیاں, یہ ساری یہاں پنجاب کے اندر ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں. اور اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ سارا نیریٹو آئندہ, سارا جو آپ کی سیاسی سمت ہے وہ پنجاب نے طے کرنی ہے. اور پنجاب کے اندر یہ خاموش انقلاب آ چکا ہے. پی ڈی ایم ابھی اس کو تسلیم کرنے کی وہ ایک شوق کی کیفیت میں ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے بغیر کچھ کیے, بغیر کوئی گولی خون خرابہ کیے, گولی چلائے, اس نے ایک ایسا فکری انقلاب برپا کیا ہے کہ ہم کسی دیہات میں بھی چلے جائیں, کسی ریڑھی والے سے بھی پوچھے تو آج اس کو بھی پتہ ہے کہ 90 روز میں انتخاب کیوں نہیں ہوا, آرٹیکل 6 کن کے اوپر لگنا چاہیے, آئین کے اندر جو اوبلیگیشنز ہیں وہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں, ایون کہ وہ دیکھیں نا پچھلے دنوں طلعت حسین صاحب ایک یونیورسٹی میں غالباً گئے تھے, تو وہاں پر بچوں نے جس طرح کی باتیں کی, آزادی اظہار رائے کے اوپر بات کی, صحافت کی آزادی, صحافیوں کے ساتھ سلوک پر بات کی, عام انتخابات کی بات کی, آئین کی بنیادی حقوق کے تحفظ کی بات کی. تو یہ ساری جو وہ شعور ہے یہ کس نے دیا؟ یہ عمران خان صاحب نے دیا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دور میں یونیورسٹیاں نہیں بنائیں بلکہ یہی کہا کہ اس قوم کو گمراہ رکھو تاکہ نون لیگ کا ووٹر پیدا ہوتا رہے. تو میرے خیال میں اب وہ جب گمراہی کے راستے بند ہوئے ہیں
تو شعور جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ اس کی کونپلیں پھونٹنا وہ شروع ہو گئی ہیں. اور یہ سب سے پہلے ہم یہ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں کہ اب تک جتنے بھی ابھی وہ حبیب اکرم صاحب چونکہ سنوں کے اوپر ایک باقاعدہ ان کا سروے چل رہا ہے, وہ چترال سے حلقہ 1 سے انہوں نے شروع کیا تھا قومی اسمبلی کا جو پہلا حلقہ ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم سلسلہ وار پورے ملک میں ہم یہ کریں گے. اور اب تک لاہور پنجاب کے جتنے بھی شہروں میں یہ انہوں نے سروے کر کے دیے ہیں. میں نے صرف ایک حلقے میں ایسا دیکھا ہے جہاں پر نون لیگ پی ٹی آئی سے تھوڑی سی آگے تھی, اس کے علاوہ پنجاب میں کسی حلقے میں ابھی تک نون لیگ سامنے نہیں آئی. لاہور کے 13 حلقے ہیں صوبائی قومی اسمبلی کے, 13 حلقوں میں پی ٹی آئی 61 پر کھڑی ہے پورے ڈسٹرکٹ میں. تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ نون لیگ 21 پہ 21 پہ نون لیگ کھڑی ہے. تو بغیر کوئی جلسہ کیے, بغیر کسی شیر افضل مروت کے, بغیر عمران خان کے, آپ کا پورا پنجاب عمران خان فتح کر چکا ہے. میرے خیال میں اس کے اوپر کئی عرصے تک پی ایچ ڈی کے اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کے ریسرچ پیپرز اس کے اوپر لکھے جاتے رہیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ ساری چیزیں کیسے وقوع پذیر ہوئی ہیں, یہ فکری جو تبدیلی آئی ہے پاکستان کی عوام میں, پنجاب کی عوام میں, یہ کیسے پیدا ہوئی, اس کی وجہ کیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس ملک میں ہو رہی ہیں. اور میرے خیال میں ایک شیر افضل مروت صاحب کے گرفتار ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنے شیر افضل مروت بنا دیے ہیں کہ وہ جس کے اوپر انگلی رکھیں گے نا سر, وہ شیر افضل مروت سے بڑا سیاستدان, بڑا لیڈر وہ بن جائے گا. تو یہ تو اب دیکھیں کہ آپ نے جو اب شہرت حاصل کرنی ہے نا, تو وہ عمران خان کے نام کو آپ اچھے میں استعمال کریں یا اس کو برے کے استعمال کریں. ہاجرہ پانیزئی نے ان کا نام اچھالنے کی کوشش کی, اور صرف اسی وجہ سے کہ وہ مشہور ہو سکیں. اور دوسری جانب عمران خان صاحب ہے کہ ان کی مقبولیت ہر گزرتے دن بڑھ رہی ہے. ایک شیر افضل مروت کو آپ نے پکڑ لیا ہے. میرے خیال میں عمران خان صاحب کسی اور کو نامینیٹ کر دیں, وہ شیر افضل مروت صاحب سے بھی وہ بہت زیادہ مشہور ہو جائیں گے. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.